السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نام اعمال دیکھ. جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نام اعمال دیکھ. حاضرین مکرم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے توحید باری تعالی کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جو باتیں کہی جائیں اور سنی جائیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہم سبوں کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اور سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سارے مسلمانوں کو یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہی کی ہم جو ہے نظر اور منت مانیں. کسی اور کے لیے نظر ماننا اور منت ماننا جائز نہیں ہے.
یہ بھی مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ اور متفقہ عقیدہ ہے کہ اگر نظر مانی جائے گی تو صرف اللہ کی، اور منت مانی جائے گی تو صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل واضح حدیث ہے، من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مانی اس نے گویا کہ شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں واضح طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر مانی یا منت مانی گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کتنے غضبناکی کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، لا تشرک باللہ فرمائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، عظیم کہتے ہیں بہت بڑا بھاری گناہ۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں فرماتے، اس کے علاوہ جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سارے مسلمانوں کو شرک جیسے قبیح گناہ سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک زیادہ خرابی یہ ہے کہ لوگ انجانے میں، کم عقلی میں، نا فہمی میں، نا سمجھی میں غلط چیزوں کی نظر بھی مانگتے ہیں، اور غلط عقیدے بھی گھڑ لیے۔ کسی کا کہنا ہے کہ فلاں ولی جو ہے اولاد دیتا ہے، فلاں جو ہے بزرگ جو ہے اس کے قبر پر جا کر اگر ہم ماتھا ٹیکیں تو جو ہم مرادیں مانگیں گے وہ مراد پوری کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے آنکھوں کا دیکھا ہوا ماجرا ہے۔ حاضرین گرامی، مجھے آپ ذرا یہ بتائیے، اگر ایسا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ولی ہے؟ دنیا کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پرہیزگار انسان کون ہے؟ اگر ایسا ہوتا کہ فلاں ولی جو ہے اولاد دیتا ہے، فلاں ولی جو مراد ہم مانگے وہ دیتا ہے، تو پھر آج مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیزیں جا کر لوگ مانگتے کیوں نہیں مانگتے؟ اور اگر کوئی مانگتے ہیں تو پولیس کیسے مار مار کے بھگاتی ہے آپ جانتے بھی ہیں۔ تو پھر یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ فلاں ولی اور فلاں بزرگ وہ جو مرادیں مانگے وہ دے دیتا ہے؟ حاضرین گرامی، یہ اللہ کے ساتھ گویا کہ شرک کرنا ہے، جبکہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ببانگ دوہل کہہ رہا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، 22ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اولاد نرینہ دیتے ہیں، مذکر اولاد دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں مؤنث اولاد دیتے ہیں۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، ذکور ذکر کی جمع جس کے معنی مذکر مرد۔ اور آپ ہم حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فہرست لے لیجیے،
حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد مانگنا ہوا تو اللہ سے ہی مانگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگتے مانگتے ایک زمانہ گزار دیے، لیکن کبھی کسی کے سامنے نہیں گئے اور مانگے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے اور اللہ نے دیا بھی. تو یہ تمام کے تمام حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ اگر اولاد دینے کی طاقت اور قوت ہے، اولاد دینے کا خزانہ اگر ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں. دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی کی اور وضاحت سے فرمایا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار. یہ اختیار اولاد دینے کا کسی کو ہے ہی نہیں، بس میرے پاس یہ اختیار ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو اور اختیار ہوتا تو پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے اور تمام ماؤں میں افضل ماں، یعنی تمام ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان تمام سے افضل مقام حضرت عائشہ صدیقہ رکھنے والی ہے، پھر وہ کیوں بے اولاد رہی؟ آپ نے کہیں پڑھا کتب احادیثہ میں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد ہوئی ہو؟ کوئی بے اولاد رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ تو کسی اور سے ہیں. کن سے ہیں وہ بھی جان لیجئے. 4 بیٹیاں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو. حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں کن سے پیدا ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کیا ان کی حقیقی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے؟ نہیں، یہ ساری کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عورت سے جو کہ بیوہ عورت تھی ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا. تو اگر اولاد دینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد بھی اولاد دے دیتے ہیں، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ایک 25 سال کی عورت اور ایک 25 سال کا نوجوان کیسے نکاح کر لیے؟ یہی تو خوبی ہے، یہی تو شان مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی عورت سے اپنے خواہش کے لیے اور اپنی جنسانی خواہش کے لیے نکاح نہیں فرمائے. 11 جو نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیے ہیں اپنی جنسی خواہشات ہی کو صرف پورا کرنے کے لیے نہیں کیے ہیں، بلکہ ان کے اندر وجوہات ہیں. پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کہ یہ بیوہ عورت ہے، ان کا گھر اجڑا ہوا گھر ہے، میں ان سے نکاح کر کے ان کے گھر کو کیوں نہ بسا دوں، ان کے اجڑے پن کو کیوں نہ ختم کر دوں. اس لیے اس اجڑے پن کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بھرپور جوانی، 25 سال کا نوجوان آج دیکھ لیجئے کتنا بھرپور جوان ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر کتنی طاقت اور کتنی خواہشات ہیں. آپ جانتے ہیں 40 مردوں کی طاقت اللہ کے نبی علیہ السلام. اور بعض مفسرین اعظام نے فرمایا جنت کے 40 مردوں کے برابر اللہ کے نبی علیہ السلام کو طاقت ہے. جو جس طریقے سے طاقت ہے جو اسی طریقے سے خواہش میں ہوں گے. تو پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے اس لیے کیا تاکہ ان کا جو اجڑا ہوا گھر ہے ان کا گھر بس جائے. یہ
خاص نیت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضل فرماتے ہوئے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 فرزند بھی عطا فرمائے، 3 فرزند گوئے، 4 بیٹیاں 3 فرزند، طیب اور طاہر ایک، اس کے بعد ابراہیم جس کا ایک نام ہے عبداللہ، اور تیسرا فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے پیدا نہیں ہوئے، ذہن میں بٹھا لیں، کہیں اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ 4 بیٹیاں ان سے ہوئی تو 3 بیٹے بھی انہی سے ہوئے، ایسا نہیں۔ طیب اور طاہر ایک، اور قاسم حضرت قاسم رضی اللہ عنہ یہ دوسرے فرزند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی ہے یہ اولاد، اور حضرت ابراہیم جو دوسرا نام عبداللہ ہے وہ اقبام یہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی بدن سے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ تمام کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ساری امت کی ماؤں میں سب سے افضل ماں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا کہ آدھا علم تمام کے تمام صحابہ کرام کا، اور آدھا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آپ جانتے کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے کبار صحابہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور اتنے بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے حفاظ قرآن، حضرت ابی قاری القرہ۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ آدھا علم اتنے صحابہ کو ہے، اور آدھا علم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن دیکھ لیجئے اولاد نہیں، کوئی بھی اولاد ان سے نہیں ہوئی۔ اسی بات کو لے کر ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دوسرے لڑکے کو گود میں اٹھا کر لے آئی، گود میں اٹھا کر لے آئی اور کھلا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بازو میں بیٹھ کے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے افسردگی کے ساتھ، رنجیدگی کے ساتھ فرماتی ہیں کہ میرے لگتے جگر شوہر، رفیق حیات، کاش کہ کوئی بیٹا بھی مجھے عنایت فرماتے اللہ تعالیٰ، تو میرے لیے گود بھی ہری بھری ہو جاتی، میری گود جو اولاد سے خالی ہے، یہ گود جو ہے اولاد سے روشن ہو جاتی، بھر جاتی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ اے عائشہ، یہ اولاد دینے کا خزانہ، یہ اولاد دینے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں۔ تو دیکھ لیجئے اگر اولاد کہیں اور سے مل جاتی، کسی ولی سے، کسی قطب سے، کسی ابدال سے، کسی بڑے پیرانے پیر سے، تو پھر اماں عائشہ بھی حضور سے لے لیتی اولاد۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد دینے کا اختیار کسی اور کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی، آج عقیدوں پر لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آج دشمنان اسلام عقیدوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں جن سے آپ واقف بھی نہیں ہیں۔ صرف اتنا ہی سن رہے ہیں کہ ہاں نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں لوگ، اور ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آخری نبی نہیں مان رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی
اور رسول ہے، ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم۔ لیکن آج کے فتنہ پرور دور میں دشمنان اسلام عقیدوں کو لوٹنے کے چکر میں ہیں۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ جسمانی طاقت سے ہم جتنا بھی ان کو گرائیں گے یہ گرنے والے نہیں ہیں، اس لیے عقیدوں کو ان کے خراب کرو، عقیدوں سے ان کے جو ہے ایمان کے جڑ کو کھوکھلا کر کے رکھ دو، اس لیے عقیدے پر ڈاکہ ڈالو۔ آپ نے بارہ سنا کہ ہبلی کے اندر شکیل ابن حنیف کا گروہ پھر رہا، وہاں سے مار کر بھگایا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قادیانی لوگ ہیں، شکیل ابن حنیف کا گروہ، اور ایمان والوں کے محلے میں پہنچ کر ایمان والوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں۔ وہاں سے ہبلی سے مار کر بھگایا گیا، اور امت کو جگانے کے لیے علماء کرام نے کانفرنسیں کی اور آن لائن تربیتی کیمپ بھی لگائے۔ جیسے کہ ایک تنظیم آن لائن ہے، تربیتی ورکشاپ مرکز تحفظ اسلامی ہند، یہ ایک کانفرنس اس نام سے ہوا، اور یہ ایک تنظیم ہے جو آن لائن ہے، جس میں حضرات علماء کرام جو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کے آن لائن اس پر بیانات ہوتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ شکیل ابن حنیف جو قادیانی لوگ ہیں، اور قادیان غلام احمد قادیانی کو نبی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ چولے جو ہے، یہ گروہ جو ہے مختلف ہندوستان کے محلوں میں پھر رہے ہیں۔ تو یہاں پر عقیدے پر یہ لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ ہی ایمان کی جڑ ہے۔ اگر عقیدے خراب ہو تو ایمان جو ہے نامکمل۔ اسلام کی بنیاد عقیدوں پر ہے۔ اس سے آگے ایک اور گروہ جو مسلمانوں کے درمیان ان کے عقیدوں میں خراب ڈال رہے ہیں، رخنہ اندازی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بڑے تیزی کے ساتھ وہ جماعت اور وہ گروہ جو کہ آن لائن کام کر رہی ہے، جن کو ریاض احمد گوہر شاہی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اس امت کا سب سے بڑا دجال شخص ہے۔ آن لائن کام کر رہے ہیں، اور ان کے لوگ جگہ جگہ پر پہنچ کر اس بات کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریاض احمد گوہر شاہی یہ اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو رب الارباب بھی کہتا ہے، کہتا سارے خداؤں کا سب سے بڑا خدا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ میں رب الارباب ہوں، سارے خداؤں کا سب سے بڑا خدا ہوں، اور لوگ ان کو مان رہے ہیں۔ پارکوں میں جا کر ان کے لوگ ان کے عقیدے کی تردید، ان کے عقیدے کی جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں، نوجوان نپک نپک کر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریاض احمد گوہر شاہی اتنا بڑا اس امت کا غلیظ انسان ہے، یہ یہاں تک دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عرش پر گیا، اور عرش پر جا کر خدا نے میرے پیروں پر سجدہ کیا۔ اتنا بڑا دہریہ، اتنا بڑا گندا انسان اس پورے دنیا کے اندر نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، امت پر اس قسم کے حالات آئے ہوئے ہیں کہ بس آفتوں پر آفات، بلاؤں پر بلائیں نازل ہو رہے ہیں۔ اس قسم کے فتنے آج دنیا کے اندر برپا ہے، اس لیے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان لپک لپک کر ان کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے۔ ہمارے مریض لوگ جو ہاسپٹلوں کے اندر ہیں، جو در در کی ٹھوکریں علاج کرنے کے لیے پھر رہے ہیں، وہ لوگ ان کو پیسے دے دے کر
کو منوا رہے ہیں۔ آپ ان کھلے ہوئے دشمنوں کی طرف نہ جائیے، یہ دشمن ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے لگے ہوئے ہیں، اور یہ دشمن کوئی اور نہیں ہے، یہ دشمنان اسلام نے ہی دیکھا کہ اب ان سے جو ہے ہم آمنے سامنے مقابل نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ہم سامنے جا کر ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، اس قسم کے اب لوگوں کو خریدو اور ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالو۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو ہوشیار کرنا ہے، ان تمام کی تمام دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم جو ہیں بس ہم پر تو مصیبتیں آئی رہی ہے، ہم پر جو ہے آفتیں تو آئی رہی ہے، بس احساس کمتری کر کے بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، مزدل نہیں بننا ہے، بلکہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا جس طرح سے ہو۔ علم کے میدان میں ہو تو علم کے میدان سے آپ مقابلہ کرو، آپ قلم سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں قلم سے مقابلہ کریں، آپ اگر زبان سے ان سے مقابلہ کرنا جانتے ہیں تو آپ ان سے زبان سے مقابلہ کریں۔ آج امت پر یہ حالات ہے۔ حاضرین مکرم، میں یہ بتا رہا ہوں کہ توحید باری تعالی پر ہم سبوں کا عقیدہ یہ رکھنا ہے، اور آقا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، اور بالخصوص آج مسلم نوجوانوں کو ایسے مقابلوں کے لیے آگے آنا ہوگا، اور اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو توحید باری تعالیٰ کے عنوان سے ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر میں نے یہ بتایا کہ لوگ دوسروں سے اولاد مانگتے ہیں اور یہ اولاد مانگ کر بڑا شرک کرتے ہیں، اس سے جہاں بچنا چاہیے، اسی طریقے سے ساتھ ساتھ حضرات علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولادوں کے نام بھی درست رکھنے چاہیے۔ اولادوں کے نام سے بھی آج جو ہے شرک کی بو آتی ہے۔ آج ہمارے مسلمان نوجوانوں کے جو نام ہیں ان میں شرک کی بو ہے۔ کسی کا نام کیا ہے؟ اللہ بخش، کسی کا کیا نام ہے؟ خدا بخش، کسی کا نام ہے مولا بخش، کسی کا نام ہے ببلو، کسی کا نام ہے چٹو، کسی کا نام ہے گھسیٹا، کسی لڑکی کا نام ہے گھسیٹی، کسی کا نام ہے سونا، کسی کا نام ہے چاندی۔ یہ کوئی نام ہوتے ہیں؟ حاضرین گرامی، ایسے نام رکھو کہ کل قیامت کے دن اچھے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسنوا اسماءکم، حسنوا اسماءکم فإنکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم، کہ تم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن انہی ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور بتایا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور 3 خصلتیں بالخصوص سکھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ادب اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ اور 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ۔ بڑی پوائنٹ کی بات میں آخری وقت میں بتانے جا رہا ہوں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، آپ نوٹ کیجئے۔ اپنی اولادوں کو 3 خصلتوں کی اور 3 چیزوں کی عادت ڈالو۔ پہلی عادت بتایا، حبیبا نبیکم، اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ جب بچہ بولنے لگے تو اس بچے کو بتاؤ کہ بیٹا تمہارا نبی جو آخری نبی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتاؤ جب بچہ اور ذرا شعور کو پہنچے، بتاؤ اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے سب سے محبت کرو،
صحابہ کرام سے محبت کرو، اور تیسری خصلت اور تیسری عادت یہ ڈالو کہ قرآن کریم سے محبت ڈالو، قرآن کریم سے ان کو لگاؤ پیدا کرو، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناؤ، اور پڑھ پڑھ کر سناتے سناتے اس دہلیز پر لے آؤ کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائے۔ یہ 3 ادب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا، اور بتایا کہ ناموں میں 2 نام اہم ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 نام محبوب ہیں۔ فرمایا احب الاسماء الی اللہ، 1 نمبر عبداللہ، 2 نمبر عبد الرحمن۔ یہ 2 نام اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ احب الاسماء الی اللہ، اللہ کو ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر نام ہے تو 1 نمبر پر عبداللہ، 2 نمبر پر عبد الرحمن۔ اگر یہ بھی نہ رکھو تو بتایا ما سوا فی اولہ عبد، نام کے شروع میں عبد کا ضرور ہونا چاہیے، یعنی غلام، جیسے عبد الستار، عبد الغفار، عبد الرزاق، عبد الرحیم۔ اس طرح سے نام رکھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو سبق دیا۔ حاضرین گرامی، میں کیا بتاؤں، امت پر آج ایسے حالات آئے ہوئے ہیں، لیکن امت تب بھی جو ہے جاگ لے گئی۔ یہ صرف آج جو یہ ماحول ہمیں دکھ رہا ہے، یہ سب کے سب قیامت علامت ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 15 نشانیوں کی طرف نشاندہی فرمائی کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ 15 نشانیاں اگر دیکھو تو تم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر لو، اب اللہ ہی کا ہو کر رہ جاؤ۔ اگر جوانی کے عمر میں اپنے آپ کو غفلت میں گزارا ہے تو اب تو جو ہے اللہ کے لیے ہو جاؤ۔ 15 نشانیاں ہیں، ان میں 15 نشانیوں کو تو نہیں ذکر کر سکتا، بس 2-3 نشانیاں۔ پہلی نشانیاں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی ماں باپ کی قدر کرنا چھوڑ دے، دوستوں سے محبت کرے گا۔ ایک نشانی یہ کہ اولاد اپنی ماں باپ کی قدر اور قیمت کو نہیں پہچانے گی، ایک نشانی۔ دوسری نشانی کہ اپنے دوستوں سے پیار کرے گا، اپنے دوستوں کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ آج آپ دیکھیں اولاد کو پسے پشت، اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ رکھتا ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنا، دوستوں کے پاس جا کر باتیں کرنا، دوستوں کے پاس وقت دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے کیا ہوگا، اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو جوتوں سے ماریں گے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی فرما بردار بن جائے گی، بیوی جو کہے گی بس اسی پہ شوہر چلے گا۔ آج ہم دیکھیں یہ نشانی۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتلایا کہ مساجد میں شور و غوغا ہوں گے، مساجدوں میں آدمیاں زور زور سے باتیں کریں گے، شور و غل کریں گے، ذرا ذرا سی بات کو لے کر ہنگامہ مچا دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور ایک اور نشانی، زکوٰۃ کو امت جو ہے تاوان سمجھنے لگے گی، ٹیکس سمجھنے لگے گی۔ آج ہمارے امت مسلمہ میں کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں؟ بڑے کم فیصد لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کر جو ہے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نہیں تو سب کا سب جو کسی اور کا حق ہے وہ سب اپنے پیٹ میں ڈال کر بس ہضم کر کے رکھتے ہیں۔ یہ کتنی نشانیاں ہیں، 15 نشانیاں۔ ایک اور نشانی، گھٹیا آدمی کو عزت سمجھا جائے گا، گھٹیا آدمی کو دیکھ کر اس کے شر سے بچنے کے لیے کہے گا السلام علیکم، با عزت نہیں ہے، گھٹیا ہے، بس اس کے شر سے بچنے کے لیے عزت کرے گا۔ آج ہے کہ نہیں ہے یہ سب چیزیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے پیاروں، میرے مسلمانوں، میں آپ کے سامنے کیا کہوں، ان تمام باتوں کو آپ اپنے دامن میں رکھو، اپنے سینوں میں بسا لو، اور قیامت کی گھڑی بالکل آنے والی ہے۔ اب اس قیامت کی گھڑی سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بس اللہ کے لیے کرو، اللہ کے احکامات کی طرف آ جاؤ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے مر مٹنے لگو۔ ایک اور دکھ بھری بات میں آپ کو بتاتا ہوں،
اور بتایا گیا کہ سنتوں سے لوگ اعراض کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے لوگ منہ موڑیں گے اور ان کے ساتھ گستاخی کریں گے۔ آج گستاخی ہو رہی ہے، مجھے معاف کرنا، میں بالکل وضاحت کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور صحیح بات کر رہا ہوں، اور یہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں صحیح بات امت تک پہنچاؤں۔ یہ کسی رکشہ چلانے والے کے لیے نہیں ہے کہ وہ آ کر بات سچائی کرے، میں آپ کا خادم ہوں اور خادم قرآن ہوں، خادم اسلام ہوں، اس لیے مجھے حق ہے کہ میں سچی بات آپ کو رکھوں۔ گستاخی ہو رہی ہے اس بات سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، یہ داڑھی کتنی عظیم سنت ہے۔ ہم سب نائی کے دکان میں جاتے ہیں، نائی کی دکان میں جا کر شو بناتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں۔ اب بتائیے وہ نائی جو وہ داڑھی کے بال ہیں کہاں لے جا کر پھینکتے ہیں؟ کسی گندے نالے میں لے جا کر پھینکتے ہیں، گٹروں میں لے جا کر پھینکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت جو داڑھی رکھنا ہے، ان داڑھیوں کو نائے اپنے استرے سے صاف کر کے ان داڑھیوں کے بال گندے نالیوں میں لے جا کر پھینک رہے ہیں۔ جبکہ کیا تعلیم ہے؟ تعلیم اسلام کی یہ ہے کہ جو زیر ناف کے بال ہوں اس کو بھی بیت الخلا کے اندر نہ ڈالو۔ بیت الخلا کے اندر جو زیر ناف صاف کرتے ہیں ان بالوں کے بارے میں بھی بتایا کہ بیت الخلا میں جہاں پر ٹوائلٹ کرتے ہیں ان گندگی نالوں میں بھی یہ بالیں نہ ڈالو۔ کیا وہ گندے بال ہیں؟ اور یہ داڑھی کتنی عظیم سنت ہے، ایک ایک داڑھی پر کتنے فرشتے ہیں، نائی جو ہے ان بالوں کو گندگیوں میں لے جا کر ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے گستاخی نہیں ہے، اور اتنی بڑی گستاخی تو امت کر ہی نہیں سکتی، لیکن کر رہی ہو۔ میں آپ سبھی حضرات سے بڑے ہی ادب، بڑی عاجزانہ طور پر گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے آپ اعراض اور منہ نہ موڑیں، اور وہ حدیث یاد رکھیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنتوں سے اعراض کرے، منہ موڑے، فلیس منی، وہ میری امت میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو حدیث آپ نے بارہا نکاح کے مجلس میں سن رہے ہیں، اور یہ بالکل متفقہ حدیث ہے۔ اس لیے آپ حضرات اپنی آپ پر بھی ظلم نہ کریں، اور اپنی اولادوں پر بھی اور آنے والی نئی نسلوں پر بھی ظلم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔